صلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی قدر، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں دل کی عمیق گہرائیوں سے سمجھنے اور اس پر کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل و اکمل توفیق نصیب فرمائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم رمضان المبارک جیسے مبارک اور مقدس مہینے کو اپنے اللہ کے ہاں بہت جلد روانہ کرنے والے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے اللہ اور اس کے مہمان کو راضی کر کے اور اس کا بھرپور طریقہ سے اکرام اور شرف میزبانی حاصل کر کے اس اللہ کے مہمان کو چند دنوں بعد روانہ کریں گے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، انسان کے اندر عاجزی جتنی بھی بڑھتی ہے تو انسان کا ایمان اتنا مستحکم اور بہت ہی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت انسان قد کے ساتھ نہیں بلکہ اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ روزہ کی حالت میں جب بندہ مومن فرائض و سنن کی ادائیگی کے بعد نفلی عبادات میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور تسبیح و تحلیل میں اللہ کے جلال اور اس کی عظمت اور بزرگی بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ انسان قرب الہی میں نقطہ عروج تک جا پہنچتا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے تو وہ نقطہ عروج پر پہنچتا ہے، اور وہ نقطہ عروج و کمال یہ ہے کہ وہ روزہ دار بندہ سماوی و ارضی مخلوق کی محبت کے ساتھ ساتھ جو آبی مخلوق ہے، سمندر میں رہنے والی مخلوقات، حشرات الارض ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کہ التفات و محبت کا حامل بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ اللہ کی عنایات کاملہ دیکھیے کہ جب روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کی کہ ہاں اتنا قریب ہو جاتا ہے
تو دریا میں رہنے والی مچھلیاں وہ بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں، اور افطار تک روزہ رکھنے والے کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں۔ روزہ دار کے لیے حق تعالی شانہ کی محبت و التفات کچھ اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت رمضان میں عرش معلیٰ کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اپنے مقرب فرشتوں کو جو اپنے اللہ کے عرش معلیٰ کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزہ دار جو بھی میری بارگاہ میں التجا کرتا ہے اس پر آمین کہتے رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار کی منہ کی بو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، اس بو کو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بھی بہقی کی روایت ہے، امام بہقی نے روایت نقل کی ہے یہ بھی کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ مجھے پسندیدہ ہے۔ تو دوستو، گویا کہ محب معبود اور محبوب عبد کا گراف محبت انتہائی نقطہ کو چھو جاتا ہے، انتہائی نقطہ، اور بندہ کو قرب ایزدی یہ روزہ ہی دلواتا ہے۔ اسی روزہ کی وجہ سے انسان کے اندر جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اسے۔ اور روزہ جو ہے یہ رمضان المبارک سے ہی منسوب ہے۔ لفظ جب روزہ ہمارے منہ پر آتا ہے تو فوراً دل و دماغ پر رمضان المبارک بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح رمضان المبارک تقرب الی اللہ کا مہینہ ہے۔ روزہ کا تزکیہ تقوی کی جو روحانی کیفیت، روحانی غذا اور نور قرب الہی کی چاشنی دور رست برکت و تقدیس کی حامل ہے۔ ان اوصاف سے متصف مقرب بندہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بندہ، خشوع و خضوع کا پیکر اور تقوی و پرہیزگاری کی مجسم تصویر بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر تقوی جیسی نعمت الہی پانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر اتنا جھک جاتا ہے کہ پھر اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی شکر گزاری میں ہی گزرتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ میری عطا کردہ نعمتوں کا جتنا بھی زیادہ شکر ادا کرو گے میں اتنا ہی زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، بارگاہ رب لم یزل میں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما کر ہماری بھی کامل و اکمل بخشش فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.